اب اللہ نے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کے سامنے جھک جائے، اور سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا، ابلیس تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے تکبر سے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اور پھر بغاوت کی ابتدا ہوئی۔ اللہ نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آدم جس مٹی سے بنے وہ ابلیس لے کر آیا، اور جب اللہ نے اس مٹی کو ایک خاص سانچے میں ڈھال کر روح پھونکی تو ابلیس تکبر میں آ گیا۔ اپنے تکبر اور نافرمانی پر پشیماں ہونے کی بجائے ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی۔ اس نے عہد کیا کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں گات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں بہکاؤں گا، اور اللہ نے وقت مقرر تک اسے مہلت دے دی۔ اور اس کے برعکس آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی، مگر شیطان رجیم نے موقع نہیں چھوڑا۔ اس نے آدم علیہ السلام کو بہکا کر وہ کام کرنے پر مجبور کر دیا جو منع کیا گیا تھا، اور وہ کام ہم بچپن سے جانتے ہیں۔ ایک ایسا درخت کہ جس کا پھل کھانے کی اجازت آدم علیہ السلام کو نہیں تھی، مگر شیطان نے انہیں بہکایا اور آدم علیہ السلام سے وہ غلطی سرزد ہوئی۔ پس زمین کی طرف پہلی ہجرت ہوئی۔ آدم و حوا و ابلیس ایک خاص وقت تک زمین پہ اتارے گئے، ایک دوسرے کے دشمن بنا کر۔ اب چونکہ آدم اور ابلیس زمین پر دشمن بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو یقیناً دونوں میں کچھ فطری اوصاف ہوں گے جو ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ آدم چونکہ عمدہ اور کھاری مٹی سے بنے ہیں، اس لیے اولاد آدم کے مزاج مختلف ہیں۔ کوئی نرم مزاج ہے اور کوئی سخت، اور کوئی ان دونوں کا مکسچر ہے۔ انسان نسیان سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے بھولنے والا، اور یہ ایک ایسی فطری بات ہے کہ جو اولاد آدم کو اس کے صراط مستقیم سے ہٹاتی رہے گی۔ شیطان کو موقع ملتا رہے گا، غلطیاں سرزد ہوتی رہیں گی، اور خدا کی طرف واپس پلٹنا لگا رہے گا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں سب کچھ عطا کیا گیا، مگر وہ ایک نصیحت کو یاد نہ رکھ سکے، یعنی کہ درخت کے پاس نہ جانے کی نصیحت، ایک آزمائش، اور پھر بھولنے کی سرشت جو اولاد آدم میں منتقل ہوتی آ رہی ہے۔ بھول جانا ہماری کمزوری ہے اور بقا کا راز بھی۔ اگر ہم ہر درد، ہر تکلیف، ہر ناکامی، ہر ٹھوکر کو ہمیشہ یاد رکھتے تو شاید آگے بڑھ ہی نہ پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد نے بھی انکار کیا۔ آدم علیہ السلام بھولے تو ان کی اولاد بھی بھولی۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو ان کی اولاد بھی غلط کار ہوئی۔ اب اس حدیث کی وضاحت میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست واقعہ سناتی ہوں جو میرے لیے بہت عجیب اور حیران کن تھا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، جس سے تمام متنفس نکلے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ انہیں پیدا کرتا رہے گا۔ ان میں جو انسان تھے، ہر ایک کی دو آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک پیدا کر دی، اور پھر ان کو آدم علیہ السلام پر پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رب یہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ تیری اولاد اور ذریات ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو نور تھا وہ آدم علیہ السلام کو بہت ہی بلا معلوم ہوا۔ پوچھا یا رب یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ تیری اولاد میں سے آخر میں جو قومیں ہوں گی انہی میں سے ہوگا، اور ان کو داؤد علیہ السلام کہیں گے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یا رب ان کی عمر کتنی ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ 60 برس۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر میں سے 40 برس لے کر داؤد علیہ السلام کی عمر بڑھا دیں۔
اللہ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں یہ بات لکھ دی جائے گی، مہر ہو جائے گی اور پھر اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو فرشتہ موت روح قبض کرنے کے لیے آیا، تو آدم علیہ السلام نے تعجب کیا کہ ہیں ابھی تو میری عمر میں 40 برس باقی ہیں۔ فرشتہ موت نے کہا کہ یہ عمر آپ اپنے فرزند داؤد علیہ السلام کو دے چکے ہیں، مگر آدم علیہ السلام تو اس بات کو بھول چکے تھے۔ یعنی بھولنا، غلطی کرنا، انکار کرنا سرشتے اولاد آدم میں ہے۔ یہ ایک عجیب اور نئی بات تھی جسے ہم نے جانا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آئندہ آنے والی ایک ساتھ میں ہم مزید عجیب مگر اتھینٹک روایات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کی امان میں رہیے۔